تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آج جس ظالم بادشاہ کا قصہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں اسے کسی ایک گناہ یا جرم کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، اتنی طویل کہ اس کے پاگل پن کی وجہ سے اس کی اپنی اولادیں اور چہیتی بیویاں بھی محفوظ نہ تھیں۔ اسے اپنے تخت اور اقتدار سے اس قدر محبت تھی کہ یہ اپنے خلاف ہلکا سا شک گزرنے پر ہر مشکوک شخص کو قتل کروا دیتا تھا، پھر بھلے ہی اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈ اعظم کا یا ہیروڈی دا گریٹ کے نام کے ساتھ اعظم یا دا گریٹ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے دور میں قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کا سہرا بھی اسی بادشاہ کے سر جاتا ہے۔ یہ بادشاہ سن 74 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 74 سال پہلے پیدا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی اس بادشاہ کا تذکرہ موجود ہے۔ بائبل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو مشرق سے طویل سفر طے کر کے 3 مجوسی یروشلم آئے۔ انہوں نے بادشاہ ہیروڈ کو بتایا کہ بیت لحم نامی قلعے میں یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہوگا کہ جس کے آنے کے بعد تمام سلطنتیں اور بادشاہ اپنا وقار کھو دیں گے اور تمام دنیا پر اسی کی حکمرانی ہوگی۔ ہیروڈ یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم بیت لحم جاؤ، جب تمہیں یہودیوں کے اس بادشاہ کا دیدار نصیب ہو تو مجھے بھی اس کی نشانی بتانا تاکہ میں بھی وہاں جا کر اس کی تعظیم و اکرام کر سکوں۔ مجوسی یہ سن کر بیت لحم روانہ ہوئے، جہاں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے ان مجوسیوں کو یہ ہدایت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور ان کی پہچان کے بارے میں بادشاہ کو ہرگز نہ بتائیں۔ لہٰذا یہ مجوسی یروشلم آئے بغیر اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ جب بادشاہ ہیروڈ کو مجوسیوں کی اس حرکت کا علم ہوا تو یہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بیت لحم اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پیدا ہونے والے 2 سالہ یا اس سے کم عمر تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس قتل عام میں ہیروڈ کے اپنے بیٹے بھی قتل ہوئے جو مختلف بیویوں کے بطن سے تھے۔ اس بادشاہ یعنی ہیروڈ اعظم کی سفاکیت اور پاگل پن کا صرف یہ واحد واقعہ نہیں، اس کی اپنی محبوب ترین بیوی مریم نے بھی اس کے جنون اور دیوانگی کے باعث نہ صرف اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی بلکہ موت کے بعد بھی اس کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہی۔ یوں تو ہیروڈ اعظم کی بہت سی بیویاں تھیں، تاہم ہشمونی سلطنت کی شہزادی مریم نے اس کی سب سے محبوب اور چہیتی شہزادی تھی۔ مریم نے اپنے حسن اور دلکشی کے حوالے سے بھی کافی شہرت رکھتی ہے۔ یورپ کے بہت سے نامور مصورین نے اپنے فن پاروں میں اس خوبصورتی کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہیروڈ اپنی بیوی کے لیے اس قدر دیوانہ تھا کہ وہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر پڑنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ ہیروڈ اعظم کی بیوی مریم نے، جو ہیروڈ کے مقابلے میں کافی کم عمر تھی، اس کے مرنے کے بعد کسی اور شخص سے شادی کر لے گی اور پھر وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ یہ خوف اس کو ہر وقت لگا رہتا تھا۔ اپنے ڈر کے باعث بادشاہ ہیروڈ نے اپنی ہی بیوی مریمنے پر کسی غیر شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام عائد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم یہ قبطی بادشاہ اس معصوم شہزادی کی موت کے بعد بھی اسے آزادی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو تاعمر اپنے ساتھ رکھنے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ زمانہ قدیم میں کہ جب ریفریجریٹر ایجاد نہ ہوئے تھے تو پھلوں یا دیگر مختلف چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا کہ انہیں شہد کے مرتبانوں میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ شہد میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو گلنے سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بادشاہ ہیروڈ نے بھی اپنی محبوب بیوی کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اس نے شہد کے ایک بڑے سے مرتبان میں اپنی بیوی مریمنے کی لاش کو ڈبو دیا۔ مریمنے کی لاش اگلے 7 سالوں تک شہد کے اس مرتبان میں ڈوبی رہی۔ بادشاہ ہیروڈ کو جب بھی اس کا دیدار کرنا ہوتا وہ یہاں آتا، اسے دیکھتا، اس کا دیدار کرتا، اس سے باتیں کرتا۔ بعض کتب میں یہ بھی درج ہے کہ ہیروڈ اعظم نے اس لاش کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کی۔
تاہم یہ بات کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں۔ سن 7 قبل مسیح میں بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنے اور مریمنے کے 2 بیٹوں الیگزینڈر اور ایرسٹوبلس کو بغاوت کے جرم میں سزا دے کر سزائے موت دے دی۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر ظلم و جبر کرتا کہ اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگ اسے ہیروڈی دا ایول کے نام سے پکارتے تھے۔ ہیروڈ اعظم کی زندگی جس قدر شان و شوکت اور جاہ و جلال کی مالک تھی، اس کی موت بھی اتنی ہی تکلیف دہ اور دردناک ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا جسم اس کی موت سے پہلے ہی گلنے سڑنے لگا تھا۔ ہیروڈ اپنے آخری وقتوں میں اس قدر تکلیف میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی خاطر خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس کوشش کو اس کے درباریوں نے ناکام بنا دیا۔ ہیروڈ اعظم کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی موت کے بعد لوگ اداس اور غمزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں گے۔ لہٰذا ہیروڈ نے اپنی فوج کے اہم عہدیداروں کو یہ حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد شہر بھر میں پھیل جائیں اور ہر خاندان کا کم سے کم ایک فرد قتل کر دیں تاکہ اس کی موت پر ہر گھر میں نوحہ خوانی ہو۔ ہیروڈ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی آرکلس اور اس کی بہن سلونی نے ہیروڈ کی اس آخری خواہش پر عمل درآمد روک دیا۔ اس بادشاہ کا مقبرہ آج بھی یروشلم شہر سے 12 کلومیٹر دور جبل فردیس پر واقع ہے۔ اس پہاڑی کو ہیروڈیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ ہیروڈ نے اپنے مرنے سے قبل جہاں ایک محل اور ایک چھوٹا سا قصبہ تعمیر کروایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی دلچسپ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔